ایک اچھا بلیک بیلٹ بننے کے لیے کیا سمجھتے ہیں، کیا مشورہ دیں گے اور کیا کرنا چاہیے نوجوانوں کو؟ سب سے پہلے تو یہ وہ ریگولر ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو پیرنٹس کا سپورٹ حاصل ہو. تیسری بات یہ ہے کہ ان کا استاد جو ہے نا وہ بڑا پروفیشنل ہو. چوتھی بات، اگر وہ پاکستان کی حکومت تو آپ کو پتہ ہے ایک ہی سپورٹس کو زیادہ جو ہے وہ پروموٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ہمارے یہاں تھوڑا سا مطلب یہاں پہ رجحان بہت کم ہے. فورسز کے حوالے سے جتنی بھی ہمارے فورسز ہیں ان سارے فورسز کے حوالے سے بھی اب اس میں رجحان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. جب وہ دل سے اپنے آپ کو بلیک بیلٹ تصور کر لیں کہ میں بلیک بیلٹ ہوں. اچھا، مارشل آرٹ میں سیلف ڈیفینس جو ہے یہ سیکھنا بہتر رہتا ہے. اس دور کے جنریشن کو، اس دور کی خواتین کو، لڑکیوں کو، یہاں پہ میں آپ کے سوال کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں 30 کا ہو گیا ہوں، میں 35 کا ہو گیا ہوں، میں 40 کا ہو گیا، اب مجھ سے نہیں ہوگی. یہی سب سے بڑی آپ کے آگے ایک سیسا پلائی دیوار ہے. اچھا، آج کل ہارٹ اٹیک اور شوگر کے مرض میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. پریکٹس نہ کرنا اس کی سب سے بڑی وجہ ہے. واک نہ کرنا اس کی سب سے بڑی وجہ ہے. آپ کی شریانی نہیں چلتی، آپ کے مطلب وال بند ہو جاتے ہیں، جس طرح گرد و غبار ہے. سب سے پہلے اگر میں کہوں، پہلے نمبر پہ ایکسرسائز نہ کرنا، چہل قدمی نہ کرنا، ورزش نہ کرنا. دوسرے نمبر پہ اس کا سب سے آپ کا ڈائٹ اچھا نہیں ہے. ڈائٹ ہمارے یہاں جنک فوڈ اس وقت ہمارے بچوں کے رگوں میں پسے ہوئے. کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک، یہ سب غلط ہے. آج کل کی نوجوان نسل نشے کی لت میں پڑتی جا رہی ہے. والدین کو کیا مشورہ دیں گے؟ نوجوان نسل کو کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ نظر رکھیں، ان کا اسکول کا بیگ چیک کریں کہ ان کے اسکول بیگ میں کیا ہوتا ہے. دوسری نمبر پہ اس کا موبائل چیک کریں. یا تو نہ ہی دلائے تو زیادہ اچھا، میٹرک تک نہ ہی دلائے. سب سے مشکل لمحات جو میں نے اپنی زندگی میں، میرا تجربہ جو بتا رہے، پولیس سرات جو ہے نا، 9 میٹرک بچوں کا یہ والا جو پروسیس ہے، یہ آپ نے کراس کرا دیا اچھی تربیت، اچھے ماحول کے ساتھ. یوں سمجھ لو آپ نے پولیس سرات کراس کرا دی ہے. خوراک کیا ہونی چاہیے اور فٹنس کے لیے ایکسرسائز کیا ہونی چاہیے؟ جب آپ چہل قدمی کریں گے نا تو پھر آپ کا دل چاہتا ہے میں اور کروں. مثال کے طور پر ایک بندہ ہے وہ نشہ کرتا ہے. آج کل آپ کو پتہ ہے آئس بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے. پہلے دن میں جب وہ نشہ کرتا ہے نا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کمانڈو ہوں، مجھے تو نیند نہیں آتی، میں تو سپر مین ہوں، میں تو بڑا مضبوط آدمی ہوں، مجھے 24 گھنٹے کیا، مجھے 48 گھنٹے جگا لو، میں تو بڑا فٹ ہوں. کچھ عرصے بعد پھر وہ جو ڈوز لیتا ہے نا وہ کام کرنا کم کر دیتا ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی ڈوز بڑھاتا ہے، اپنی ڈوز بڑھاتا ہے. اب اسی طرح آپ جب چہل قدمی کریں گے، جاگنگ کریں گے، آپ رننگ کریں گے، آپ کو وہ والا نشہ جب چڑھتا ہے نا پھر آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی ڈوز بڑھا دوں. یہاں سے آپ کا اسٹیمنا. ایکسرسائز بھی ایک نشہ ہے. نشہ ہے، نشہ ہے، بہترین نشہ ہے، اور یہ عبادت والا نشہ ہے. ایک آدمی ایسے وہ تہجد کے بغیر سو ہی نہیں سکتا. اگر کسی کو اپنا اسٹیمنا بڑھانا ہے تو اس سے بہترین اسٹیمنا بڑھانے کے لیے کچھ اور آپ کے پاس نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ جاگنگ کرتے ہو، تھوڑا سا رننگ کرتے ہو، اس وقت آپ کو سانس چاہیے، اتنی سانس چاہیے آپ کو. اس وقت آپ نے سانس کو روکنا ہے. کتنی دیر روکو گے؟ 10 سیکنڈ، 15 سیکنڈ، 20 سیکنڈ. جب وہ آپ سانس کو روکو گے نا اس سے آپ کا اسٹیمنا بڑھتا ہے. لیکن آج کل کی نوجوان نسل ہے وہ تو موبائل میں ایک اس طرح موبائل کی طرف راغب ہو گئی ہے. پہلے ہماری والدہ، مجھے یاد ہے، کھیلوں کے میدان سے ہمارے پیچھے بھاگتی تھی کہ بھئی بس کرو، بہت کھیل لیا، گھر پہ آ جاؤ. ایسا ہی ہے. اب ہماری والدہ ہمیں زبردستی نکال دی کہ خدا کے لیے موبائل کو چھوڑ دو، تھوڑا سا جا کے کھیل لو. ایگزیکٹلی. بچے کے اندر انرجی ایکسٹرا ہوتی ہے، وہ اپنی انرجی کو خرچ کرنا چاہتے ہیں. وہ اپنی انرجی کو خرچ کرنا چاہتے ہیں. جب اس کو موبائل مل جاتا ہے تو اس کے جو وہ انرجی ہے نا وہ اندر ہی اندر ضائع ہو جاتی ہے. آپ اس کے ایک ٹائم ٹیبل بنا دو کہ بیٹا یہ آپ کے لیے اچھا ہے. جب تک آپ اس کو مائنڈلی تیار نہیں کریں گے، اس کے دماغ میں یہ بات نہیں ڈالیں گے تو وہ خود سے نہیں کرے گا. اگر کھانسی، نزلہ، زکام ہے، میڈیسن نہیں ہے،
ٹھیک ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ جب ہم ہاسپٹل میں کوئی مریض لے کر جاتے ہیں، وہ 10-15 دن جب ہاسپٹل میں رہتا ہے، تو جب ہم ہاسپٹل سے اس کو چھٹی جب ملتی ہے تو ڈاکٹر اس وقت ہمیں کیا کہتا ہے کہ اس کو سوپ پلاؤ، اس کو سوپ پلاؤ، اس کو دیسی مرغی کا سوپ پلاؤ، بکرے کا سوپ پلاؤ، لیکن اس میں نمک مسالہ کم رکھے۔ تو جب ہم یہ سوچنے والی بات ہے، جب ہم بیمار ہو جائے تب ہی یہ کھائے، اس سے پہلے کیوں نہیں کھاتے ہم؟ اگر آپ چاہتے ہو نا کہ پاکستان میں ہارٹ اٹیک کی شرح کم ہو، تو آپ صبح ناشتے میں نہار منہ ایک سیب کھا لو، 2 کھا لو۔ یقین کریں، میں گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان میں اگر جتنے بھی یہ ہاسپٹل ہیں نا، ہارٹ کے ہاسپٹل ہیں، یہ بند نہ ہو نا تو میرا نام بدل دینا۔ وہ جو ہمارے جسم میں ایک مشین لگا ہوا ہے جو میڈیسن کو یا پھر انسولین کو بڑھاتے ہیں، آخر کار وہ بھی تو ختم ہو جاتے ہیں نا۔ آپ 1 ہفتہ چنے کھا لو، آپ جتنا انسولین لگاتے ہیں نا اس میں کم پہ آ جائیں گے۔ آپ جتنی بھی میڈیسن کھاتے ہیں آپ اس میں آدھے سے بھی زیادہ کم پہ آ جائیں گے۔ کرے کون؟ پروردگار عالم نے کائنات میں وہ بیماری ایجاد ہی نہیں کی ہے جس کا اللہ نے شفا ایجاد نہ کیا۔ ایک جامن، ایک دانہ 1 سال کے لیے کافی ہے۔ اور آپ جامن لو، جامن کھاؤ، دبا کے کھاؤ، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ اس کی گٹلی دھوپ میں سکھاؤ اور اس کا سفوف بناؤ، اس کا پاؤڈر بناؤ، صبح ناشتے میں نہار منہ نیم گرم پانی کے ساتھ 1 چمچ اس کا سفوف کھاؤ۔ ڈاکٹر حیران نہ ہو جائے نا تو میرے پہ کیس کر دینا۔ بڑے سے بڑا شوگر۔